اور جو ایک اور اہم مسئلہ یہاں پہ ثابت ہوا کہ مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، نہ رکھنے والے کے اوپر ملامت ہو سکتی ہے، نہ چھوڑنے والے کے اوپر ملامت ہو سکتی ہے۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا یار تجھے رخصت تھی تو نے کیوں رکھا۔ ہاں اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، آگے جا کے ہم یہ واقعہ بھی جب پہنچیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یعنی پیاس سے مر رہا ہے اور مسافر ہے اور اپنے اوپر چھتریاں لے کے کھڑا کروایا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ تجھے اللہ نے رخصت دی تھی تو نہ رکھ، یعنی آزمائش میں نہ ڈالے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے بغیر روزے کی طاقت رکھتا ہے، سفر میں رکھ لے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں، اس کا روزہ قبول ہے۔ اور جو بندہ روزہ چھوڑنا چاہے تو بندہ کہ یار تو بڑا تگڑا تے جوان سا، یار یہ چھوٹا یا سفر ہے تو روزہ ہی چھڑ دیتا، یہ کہنے کے اوپر بھی پابندی ہے اسلام میں۔ کوئی بندہ مسافر ہے روزہ چھوڑنا چاہے بے دریغ سفر کی، جو اللہ تعالیٰ نے اجازتیں دی ہیں، جو اصل میں دین آسانی کا نام ہے، جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے وہاں پہ اگر کوئی بندہ آسانی کو اویل کر لیتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک فقہی مسئلہ جس کے بارے میں بھی معاشرے میں بہت غلط العام ہے، اس سفر سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں بغیر احرام داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یار مکہ میں بغیر عمرے کے، ہمارے برے صغیر میں یہ بڑا ٹرینڈ ہو، یار گیا اس نے احرام ہی نہیں پہنا، بھائی اس نے نہیں کی عمرے کی نیت۔ یعنی مکہ میں داخل ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بندے نے عمرے کی نیت کی ہو، یہ شرط ہی نہیں ہے، یہ شرطیں ہم نے گڑی ہوئی ہیں برے صغیر کے لوگوں نے، ہے ہی نہیں۔ اس سفر سے صاف ثابت ہوا، امامہ پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے، وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے جب رکھا، گردن کو جھکائے ہوئے تو بغیر احرام داخل ہوئے۔ گویا احرام پہننا یا عمرے کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ ضرور کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور عمرے میں کتنا کو وقت لگتا ہے، تو آپ اس نیت سے احرام باندھ لیں، اے اللہ یہ اس نیت سے باندھا ہے، اگر موقع مل گیا تو کر لوں گا، جہاں تو مجھے روک دے گا اتار دوں گا، تو پھر تو دم بھی نہیں پڑتا، پھر دم بھی نہیں پڑتا۔ اگر اس نیت سے احرام پہن لیا جائے تو بنیادی طور پہ احرام کا پہننا بھی خانہ کعبہ میں یا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے۔ یہ وہ چند فقہی ابواب ہیں۔ اور ہاں ایک بہت اہم مسئلہ، بہت بڑا یہ بھی مسئلہ فقہ کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلمہ ہے اور ایک غیر مسلم، دونوں نے شادی کی، جب وہ دونوں مشرک تھے، دونوں کافر تھے، اب ان میں سے ایک بیوی مسلمان ہو گئی ہے تو نکاح کا کیا بنے گا؟ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ کا جو واقعہ فتح مکہ میں آپ کے سامنے دونوں کے قبول اسلام کا واقعہ رکھ چکا ہوں، اس فقہی باب سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد مشرک رہے تو اس عورت کی عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اسی دن سے عدت شروع ہو گئی۔ استبراء رحم بھی تو ایک علت ہے نا، وہ تو عدت ہونی ہے، وہ عدت شروع ہو گئی۔ اگر دوران عدت خامد مسلمان ہو گیا تو وہ نکاح ویلڈ ہو جائے گا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور دوران عدت ہوا تو وہ آپس میں مل لیں گے، نکاح ویلڈ۔ اگر عدت کے بعد ہوا تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول، یا اس میں آپ کو پتہ ہے اختلاف موجود ہے فقہا کا، لیکن میں آپ کے سامنے راجح بات رکھ رہا ہوں اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں پہ صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل کی دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئی تھی، اور دونوں کی بیویاں مسلمان ہوئی تو دوران عدت دونوں کے خامند مسلمان ہوئے ہیں، دونوں کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے سرے سے نکاح کا حکم نہیں دیا، اور ان کا معاملہ اسی عدت کے اندر عام نکاح کے معاملات کے اندر طے پا گیا۔ یہاں سے ایک بہت بڑا فقہ کا باب نکلتا ہے جس سے ہم غافل ہیں، ہم الزام تو لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے یہ جو نکاح کا کنٹریکٹ ہوتا ہے نا، نکاح کا معاہدہ، یہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب اعلان ہو جائے، جب معاشرے میں ایگزسٹ کر جائے تو اس کو زنا نہیں کہا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب ہے ایک عیسائی مرد
اور عیسائی عورت جس بھی طریقے سے نکاح کرتے ہیں وہ نکاح ہے، وہ زنا نہیں ہے۔ یہودی کرے وہ بھی نکاح ہے، مشرک کرے وہ بھی نکاح ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی زنا ہے، زنا نہیں ہے، وہ نکاح ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھیے کہ مشرک نے ایک مشرکہ سے نکاح کیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ نے نکاح بھی نہیں دہرایا۔ یہاں پہ کسی سے ہاتھ ملا لیا جائے، فتوے موجود ہیں کہ نہیں، بابی نال ہاتھ ملاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نئے سرے سے پڑھانا پڑے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران عدت اسلام قبول کرنے کے اوپر نئے سرے سے نکاح نہیں پڑھوایا۔ یہ چند واقعات فقہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ مسلم کو اس طرح کے مسائل کے حوالے سے بھی واقفیت اور آگاہی